اور حسین نے اسی لیے معاف کر دیا. حسین جانتے تھے غافل ہے, بھٹکا ہوا ہے, لیکن ہم سے دور نہیں ہے. ابھی تو کلیجے سے لا کہا تھا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. اور اسی لیے جس حر نے جناب فاطمہ کا احترام کیا تھا, حسین نے اس کا صلہ کیا دیا, تو اس کی پیشانی پہ اپنی ماں کا رومال باندھ دیا. لے جا, یہ تیری قسمت ہے. اللہ اکبر. ایسا حسین ہے, ایسا کریم حسین تھا جس نے خود کریمی کو کربلا میں دکھایا ہے, لیکن ان کے بچوں کے ساتھ جو دنیا نے کیا ہے, وہ 1400 سال کیا, 1400,000 سال بھی آ جائے گا, پھر بھی وہ ظلم جو ہوا ہے اس پر رونا ختم نہیں ہوگا. یہی تو چوتھے امام کہہ کے روتے رہے. بس روایت آج بھی پڑھ دیتا ہوں, بہت بار پڑھیے لیکن بہت عظیم روایت ہے. یہ کہہ کے روتے رہے, ہم بھی یہی کہہ کے روئیں گے. منہال ہماری ماں بہنوں کو, ہماری پھوپھی زینب کو یزید نے اپنے دربار میں گھنٹوں کھڑا کیا. شرابی کا دربار تھا اور میری پھوپھی زینب شرابیوں کے دربار میں کھڑی تھی. اللہ اکبر. یہی نہیں, شمر تعارف کرا رہا تھا. آئے اللہ اکبر. چلیے بیوی آئی تھی, تعارف نہ ہوتا تب بھی انسان دکھ نہ ہوتا. بیویوں کو تعارف کرا رہا ہے, یزید یہ زینب ہے, یزید اللہ اکبر یہ ام کلثوم ہے, یزید یہ رقیہ ہے. یزید کہتا وہ چھوٹی بچی کون ہے, اور پلٹ کے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. کہا شمر سے لیا میرے سامنے, میں اس بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا. 4 سال کی بچی سے حسین کا قاتل بات کر رہا ہے. بچی کو لے آئے, لانے کے بعد یزید کے سامنے کھڑا کیا. کھڑا کرنا تھا, یزید نے پوچھا سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا. بی بی نے پلٹ کے کہا یزید کیا تیرے پاس بیٹی نہیں ہے, کیا تو اپنی بیٹی کو محبت نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں کون ایسا باپ ہے جو بیٹی کو نہیں چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. کہا اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا دنیا میں کون ایسا باپ بیٹی ہے, کون ایسی بیٹی جو اپنے باپ سے ملنا نہیں چاہتی؟ کہا باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں, کیوں نہیں ملنا چاہتے ہیں. ایک بار سر حسین سے رومال کو ہٹا دیا اور کہا اگر تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو اپنے بابا کو بلا لو. آئے حسین کی بیٹی نے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے, بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے, بابا میری آغوش میں آ جاؤ, بابا سکینہ کو شرمندہ نہ کرنا دشمن کے سامنے. لکھا ہے سر حسین بلند ہوا, بی بی کی آغوش میں آ گیا. اولاد والو تمہاری اولادوں کو خدا سلامت رکھے, تمہاری بیٹیوں پر تمہارے باپ کا سایہ باقی رکھے. لیکن جو اہل بیت پر مصیبت آئی ہے, جو اولاد فاطمہ پر آئی ہے, کسی پر نہ آئے گی. میں کہنا تھا بی بی کی آغوش میں جیسے حسین کا سر آیا, بچیاں جب ظلم ہوتا ہے تو باپ سے شکایت کرتی ہیں. رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا بابا شمر نے تماچے مارے ہیں, بابا دیار پہ دیار پھرایا گیا. محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, حاضرین پر رحمت نازل فرما, اس صاحب خانہ کی نیک مرادوں کو پورا فرما, اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما, جنہوں نے فرشدہ بچھایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ اہل بیت کی عزا کے صدقے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے سوائے سے جب تک زندہ رکھ عزت و شرف کے ساتھ, موت آئے تو اہل بیت کی ولایت کے ساتھ. پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری دعا کو قبول فرما, امام کا ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آخر رات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید محمد جعفر رضوی ابن سید علی مہدی رضوی, شوکت آرا بیگم بنت مرزا محمد آغا, آغا ہادی حسن ابن آغا غلام علی, مرزا محمد جعفر ابن مرزا محمد آغا, سید آل حسن ابن سید حسن کی روح کو ایصال فرما.
ماتم حسین